یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو موجودہ ملکی حالات اور عالمی حالات کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ دو باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ موجودہ ملکی حالات اور عالمی حالات کیونکہ دونوں اس وقت متصل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ بہت سی باتیں اسی ویڈیو میں کور کر لی جائیں، اور یقین کیجئے کہ دل نہیں کرتا اس موضوع پہ بات کرنے کو۔ دل اس قدر رنجیدہ ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے، باخدا ایسی اضطرابی حالت ہے کہ بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ مناظر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر کہ جو وہاں پر صورتحال تھی ترلائی اسلام آباد جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں، کہ جب وہاں پر دھماکہ ہوا اور اس کے بعد 36 نمازی شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہیں، اور جو لواحقین ان کی جو حالت ہے، جس طرح رو رہے ہیں، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور ہم یہ بات ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، یہی موقف ہے پوری شیعہ قوم کا، تقریباً یہ موقف، بلکہ شیعہ قوم نہیں کہنا چاہیے، تمام معتدل مسلمانوں کا یہی موقف ہے کہ ملک میں امن اس وقت قائم ہوا کہ جب یہاں سے تکفیریت، یہاں سے شدت پسندی کی سوچ، انتہا پسندی کی سوچ ختم ہوگی۔ اور یقین جانیے کہ ابھی بھی حکومت اس عنصر کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہی، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی جتنی دینی چاہیے۔ یقیناً اس میں غیر ملکی ایلیمنٹ شامل ہیں اور ہوں گے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ جو سہولت کار بنتے ہیں ان ملک دشمن عناصر کے، وہ تکفیری سوچ ہے۔ یہاں پر اسی بنیاد پر برین واشنگ اتنی کی جاتی ہے کہ اس طرح کے عناصر اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور آج ایک بدنام زمانہ تنظیم دولت اسلامیہ عراق شام، انہی کا ایک دوسری برانچ جسے دولت اسلامیہ خراسان کہا جا رہا ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کہا جی کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ کون لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، کون لوگ ان کے نظریے کے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ اس بارے میں بھی تو بات ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو تکفیر کے نعرے لگانے والے سر عام لگاتے ہیں، ایسے لوگ اسی سوچ کو یہاں پر موٹ کر رہے ہیں۔ اور اول تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ایسے کام کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن گزشتہ روز ایک پروگرام کے دوران پاکستانی منسٹر خواجہ آصف نے یہ بات کہی، یہ جو حملہ آور تھا اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اس کا سلفی نظریات وہ رکھتا تھا اور بڑا شدت پسند تھا۔ انہوں نے یہ بات کر دی، چانچ سے کوئی ڈیڑھ دو سال قبل جو ہے گیا تھا افغانستان، اور پھر افغانستان سے واپس آ گیا، اور ایکسٹریم جو ویوز ہیں، سیلفی ویوز ہیں، کہ ان کو میں اس کا بلیو ہے، جس کو بلیو سے پھر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ اس بیان کے اوپر میں صرف یہی کہوں گا کہ خواجہ صاحب کو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تحقیقات سے جو منظر عام پر آئی تو اس پر ایک مولوی صاحب بڑے برہم ہو گئے، جو کہ اہل حدیث مکتب فکر سے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کوئی بھی مکتب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایسے فرد کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، بہترین بات کی ہے بھائی، یعنی اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا جو مولوی صاحب نے بات کی۔ لیکن مولوی صاحب آپ اب یہ بات کر رہے ہیں، کاش کہ آپ یہ بات اس وقت کرتے کہ جب پاکستان میں سر عام تکفیر کی جاتی ہے، کاش کہ آپ یہ بیان اس وقت دیتے کہ کسی کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کی تکفیر کرنا بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، گزشتہ برس کی ویڈیو ہے، اس پر بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا۔ آن دی ریکارڈ یہ کلپ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک شدت پسند جماعت کے مولوی خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کے وہ سر عام بات کر رہے ہیں کہ اور دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کو اڑا دیں گے۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اسی اسلام آباد کی جماعت کے اندر ایک ایسا مولوی ہے کہ جو سر عام پاکستانی وزیر داخلہ کو مسلکی بنیادوں پر، صرف اس لیے کہ وہ شیعہ مسلک سے ہے، سر عام گالیاں دے چکا ہے۔ یہ سب حقائق ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے۔ اور ایک کلادم جماعت نے اس سانے سے 2 دن پہلے ملتان میں جس قسم کی گفتگو کی، وہ بھی سوشل میڈیا پر ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو یہ سوچ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے اس طرح کے واقعات کی۔ اور ہم تو کسی کی تکفیر کے قائل ہیں ہی نہیں، حسینی تو کبھی نفرت پھیلاتا ہی نہیں ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اور یہ جو تنظیم، جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے کی، یہ وہی جماعت ہے کہ جو ماضی میں بھی اس طرح کے انتہا پسندی کے واقعات میں ملوث رہی، دنیا بھر میں، اور دنیا بھر میں عالمی سطح پر اسلام کی بدنامی کا یہ جماعت سبب رہی۔ اور مزارات اہل بیت پر بھی اسی جماعت کی جانب سے حملے کیے۔ مزارات اہل بیت تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی کہ شیعوں کی بڑی عقیدت ہے، یہ لوگ تو مساجد کا انہیں تقدس نہیں ہے۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے وہاں پر نماز پڑھی جا رہی تھی، سجدہ کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں،
وہاں پر یہ ظلم ہو گیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسے ناصر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میں آپ کو المیہ بتاؤں کہ پاکستان میں اس جماعت کے طرفدار بھی موجود ہیں, ایسے مولوی بھی ہیں جو اس جماعت کے نظریات کے ساتھ متفق ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس کا ایک حل ہے کہ اس طرح کی سوچ کو ختم کیا جائے پاکستان سے. اور تیسری اہم بات جسے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی میڈیا پر جو مناظر دیکھنے کو ملے کہ کس قدر خود غرض ہو چکے ہیں لوگ. اور پاکستانی میڈیا پر رپورٹنگ کیا ہو رہی ہے جی, بسنت کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت مثبت چہرہ ساری دنیا کے سامنے گیا ہے. اور شرم نہیں آتی ان کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اور پنجاب کی حکومت کے سپوکس مین, ان کے وزراء, بے شرمی کی حد ہو گئی کہ آج ابھی سانحے کو 2 دن مکمل نہیں ہوئے اور آج انگریزوں کے ساتھ مل کر گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں, پتنگ بازی کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے پاکستان کا بڑا مثبت چہرہ ساری دنیا کے سامنے گیا ہے. جھوٹ مت بولو, حقائق سے منہ مت موڑو. کوئی پاکستان کا مثبت چہرہ اس بسنت کی وجہ سے نہیں گیا, بلکہ اس وقت عالمی میڈیا ہو, بی بی سی ہو, CNN ہو, الجزیرہ ہو, اقوام متحدہ ہو, نیو یارک کے ایوان ہو, ہر جگہ پر پاکستان کی ایک ہی تصویر سامنے جا رہی ہے. اور وہ تصویر یہ ہے کہ 50 نمازی اور خون میں لت پت ان کے لاشیں. یہ تصویر ہے جو اس وقت عالمی سطح پر دکھائی جا رہی ہے. کسی کو بے وقوف مت بناؤ. اپنی جھوٹی ہائپ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے, جو حقائق ہونے تسلیم کرنا چاہیے. مہذب قوموں کی نشانی کیا ہے کہ ایک کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی ایک فرد ناحق قتل ہو جائے کہیں پر, تو سارا سال مہذب قومیں وہ سانحہ نہیں بھولتی. اور یہاں پر بے حسی دیکھیے کہ 50 نمازی شہید ہوئے, سینکڑوں زخمی ہیں, اور پتنگ بازی کی جا رہی ہے. یہ کس قدر یہ المیہ ہے, یہ غیر انسانی رویہ ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, ایسے میڈیا کو. اور آخر میں ہم یہی مطالبہ کریں گے حکومت پاکستان سے, ریاست پاکستان سے, کہ یہ تکفیریت, یہ انتہا پسندی, یہ ریاست کو چیلنج کرنے والی سوچ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی جو سوچ ہے, جو کچھ مولوی عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں. مومنین اکرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.